السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستوں، محترم دینی بھائیوں، پیارے بچوں، تھوڑی دیر پہلے بڑے بڑے لوگ بول رہے تھے بادلوں میں جا کے چھپ گئے بول کے۔ عادل آباد میں اس وقت ٹیمپریچر 44 ڈگری ہے۔ سب کو ڈر ہے کہ کہیں سن اسٹروک نہ ہو جائے، اس وجہ سے بادلوں کا سہارا لینا پڑ رہا تھا۔ اور لوگ چاند بول رہے تھے، چاند۔ بچپنے میں ایک لطیفہ سنے تھے لالو پرساد یادو کا۔ لالو جی جو ہے رابڑی دیوی کو بولے تھے، کہتے کہ تم ہماری چاند ہو۔ تو رابڑی جی نے جواب دیا کہ ہمیں چاند مت بولو۔ لالو جی نے کہا کہ کاہے نہیں بولے؟ تو انہوں نے کہا کہ ببوا امریکہ والے چاند پر چڑھاتا ہے۔ اپنے کو بھی سنجے نگر کی فاطمہ مسجد میں چاند کا لقب مل گیا۔ آج کے بعد سے پتہ نہیں کس کس کا تخت مشق بننا ہے۔ اگر کسی کو یہ 2-3 باتیں سمجھ میں نہیں آئی تو ٹینشن مت لو، دوستی میں سب چلتے رہتا ہے۔ عزیز دوستوں، اس رمضان المبارک کی آج پہلی تاخیرات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ کے فضل سے ہمیں جو رمضان ملا تھا اس کے 20 دن ہم نے مکمل کر لیے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کتنے لوگ ان 20 دنوں میں فائدے میں رہے، کتنے لوگ گھاٹے میں رہے۔ اپنا اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تلاش شب قدر کے عنوان سے یہ پروگرام ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ شب قدر کو تنہائیوں میں تلاش کیا جاتا ہے، مگر یہ بات بھی صحیح ہے کہ اس قوم کو بھولنے کی بڑی عادت ہے، بار بار یاد دلانا پڑتا ہے۔ اب کی باتیں تھوڑی دیر کے بعد لوگ یاد نہیں رکھتے، گرمانا پڑتا ہے، لوگوں کو جگانا پڑتا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا حمید الدین حسانی عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ سوئے ہوئوں کو جگانا بہت آسان ہے، مردوں کو کون جگائے؟ تو اس وقت مسلم قوم کی حالت مردوں سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے بہت پہلے اپنے ضمیروں کی نماز جنازہ ادا کر چکے ہیں۔ آپ سب کا اور سارے عالم کے مسلمانوں کا اور ان دلوں کا بھی جن دلوں کے اندر انسانیت آج بھی زندہ ہے۔ غزہ کے حالات کو دیکھ کر دل چھلنی ہے، لیکن عجیب قسم کی بے حسی اور عجیب قسم کی پژمردگی قوم پر چھائی ہوئی ہے۔ تقاضا تو یہی تھا
اور ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ہم لوگ اس رمضان کے اخیر کے 10 دنوں کو اعتکاف جیسے مقدس عمل میں صرف کرتے اور تنہائیوں میں اپنے رب سے لو لگاتے، لیکن اس وقت ہمارے اکابر جن کے زندگیوں میں 24 گھنٹے امت کے لیے تڑپنا پھڑکنا لکھا ہوا ہے، وہ بھی اب اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اجتماعات، یہ جو جلسے ہوتے ہیں تلاش شب قدر کے، اس قسم کے جلسوں میں ملک کے موجودہ حالات کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگانے کا کام ہوتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے عزیز دوستوں، آپ کے سامنے شب قدر کے عنوان سے چند باتیں بتا کر موجودہ حالات میں جو چیز ہمارے لیے ضروری ہے، اسلام کے اندر جہاد کا جو ڈیفینیشن ہے وہ الگ الگ ہے۔ جنگ بدر 17 رمضان کو پیش آیا تھا، فتح مکہ کا واقعہ 20 رمضان کو پیش آیا، اور بھی بہت سی جنگیں رمضان میں لڑی گئی، اور وہ جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر ممکن نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اصل مجاہد تو وہ ہے جو اللہ کی عبدیت اور بندگی میں اپنے نفس سے ہمیشہ لڑتا رہے۔ موجودہ وقت کا سب سے بڑا مجاہدہ مسلم قوم کے لیے، نوجوانوں کے لیے، وہ بنیادی اہم کام ہے جس کی طرف ہمارے بڑے توجہ دلا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع پر تھوڑی سی تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے شب قدر کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، اتنا چاہتے ہیں کہ ان کے بغیر یہ کائنات وجود میں نہیں آ سکتی۔ اسی لیے ایک روایت ہے، گرچہ روایتاً اس میں اختلاف ہے لیکن درایتاً مسلم ہے، یعنی اس کا مفہوم بالکل پکا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کائنات کو نہیں پیدا کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجہ تخلیق کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا۔ ہمارا وجود اور ہم سے وابستہ نعمتیں اور یہ ساری دنیا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ سن لو، عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، خط جلی اور برزخ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اس کا مفہوم صرف علماء سمجھتے ہیں اور یہ صرف ان کے لیے ہے، آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بہت اوپر سے چلے گی بات کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت میں اللہ نے آپ کی امت کو شب قدر دیا۔ یہ اتنی عظیم الشان رات ہے شب قدر کہ ایک رات کی عبادت 83-84 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ آج اتنی لمبی عمر کس کو ملتی ہے؟ الا ماشاء اللہ۔ آج کا جو نیو جنریشن ہے، 5G 5th جنریشن، اس جنریشن کا 80 سال کی عمر تک جی لینا خود ایک کرامت سے کچھ کم نہیں ہوگا، چونکہ ہم جو چیزیں کھاتے ہیں، ہم جو زندگی جیتے ہیں، اس میں 80 سال کے بڑے حضرت کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، 35-40 سال کا ان کے سامنے کا بچہ کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے۔ ہماری صحت کا، جسمانی حالت کا یہ عالم ہے، تو 80 سال تک کیا جئیں گے لوگ آج؟
لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات دے دی کہ اگر زندگی میں ایک رات بھی عبادت کر لو ایمانداری سے، یقین کے ساتھ، تو 80 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اگر کسی نے اپنی پوری زندگی میں ایسی 10 راتوں میں عبادت کر لی تو 850 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے، اور اس رات کو اللہ نے چھپا دیا، ظاہر نہیں فرمایا، لیکن اتنا ضرور بتایا گیا کہ وہ رات رمضان میں ہوگی، اور کام باتوں کو اور آسان کر بتایا کہ رمضان کے اخیر کے 10 دنوں میں ہوگی، اور ایک قدم آگے بڑھ کر بتایا کہ وہ اخیر کے 10 دنوں میں بھی طاق راتوں میں ہوگی۔ لیکن برسہا برس سے ہمارے جو بڑے لوگ ہیں یہاں پر، ان کے بچپن سے بھی ہمارے معاشرے کے اندر شب قدر صرف 27ویں رات کو سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس بڑا اہتمام مساجد میں قرآن مجید کے ختم ہونے کا تراویح میں 27ویں شب ہے۔ 29ویں شب تک بہت کم جگہ پر تراویح ہوتی ہے، اور 27ویں شب کو جس دن تراویح کے اندر قرآن مکمل ہوتا ہے، اس کے دوسرے دن مسلمانوں کی حالت دیکھ کر ایسا پتہ چلتا ہے کہ اب رمضان ختم ہو گیا، کیونکہ نوجوان لوگ، مرد، عورتیں شاپنگ کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ 27 کو رمضان ختم ہو گیا، شب قدر بھی اسی رات میں مل گئی۔ اب اس کے بعد 3 دن کے بعد چاند رات ہوگی، اس کے اگلے دن عید الفطر ہوگی۔ یہ درمیان میں جو 3-4 دن کا جو گیپ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاپنگ کا گیپ ہے، یا شہر حیدرآباد سے دور رہنے والے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حیدرآباد جا کے شاہ ہاؤس اور پستہ ہاؤس کی حلیم کھانے کا گیپ ہے۔ اسی لیے اکثر لوگوں کا رویہ یہی بتاتا ہے کہ 27ویں شب کے بعد رمضان ختم۔ نہیں، 27ویں شب پر رمضان ختم نہیں ہوتا، بلکہ 27ویں شب کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے نزول کی کثرت ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف پہلے سے زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا، رمضان میں افطار کے موقع پر ہر دن اللہ تعالیٰ 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتے، روزانہ 10 لاکھ۔ اور جب رمضان کی آخری افطاری ہوتی ہے تو اس ایک دن کے موقع پر اللہ تعالیٰ مہینے بھر جتنے بندوں کو جہنم سے آزادی دیے تھے، وہ ایک افطاری کے موقع پر اتنے بندوں کو آزادی دے دیتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جہنم سے آزادی کے پروانے کا بیان ہے۔ اور اس سے پہلے ہم لوگ 27ویں شب کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم بھی آزاد ہو گئے۔ جو خوشیاں شیطان چاند رات کے دن مناتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزاد ہو کر، ویسی بہت ساری فیلنگ بہت سارے لوگوں کے اندر 27ویں شب کے بعد آتی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ایک بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں بٹھائے، شب قدر صرف 27 کو نہیں ہے، شب قدر آج بھی ہو سکتی ہے، شب قدر 29 کو بھی ہو سکتی ہے، یا 23-25 کو بھی ہو سکتی ہے، 27 کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن طے شدہ طور پر شب قدر 27 کو نہیں ہے، جیسا ہم لوگوں نے بنا لیا اکثر مساجد کے اندر۔ بلکہ اگر آپ 99% مساجد کہیں گے تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ 27ویں شب کو 9:30-10 بجے عشاء کی جماعت رکھی جاتی۔ وجہ پوچھو تو لوگ کہتے ہیں کہ عبادت کی رات ہے، لوگ کھا پی کر نہا دھو کر فرصت سے آئیں گے، اسی لیے وقت بڑھا دیا جاتا ہے۔
ایک چھوٹا سا سوال میرا آپ حضرات سے ہے کہ اگر عبادت کی رات ہے تو پھر عبادت کے نام پر روزانہ 8:30 بجے عشاء کی جماعت، 27ویں شب کو 10 بجے عشاء کی جماعت یا 9:30 بجے عشاء کی جماعت، اگر یہ عبادت کی رات ہے تو اللہ کے بندوں عبادت کے نام پر یہ گھنٹہ 1.5 کیوں برباد کر رہے ہو آپ؟ لہٰذا لوگ جب 9:30 10 بجے فریش ہو کر آتے ہیں عبادت کی رات کو، تراویح میں عشاء کی نماز میں 1.5 گھنٹہ نکل جاتا ہے، اس کے بعد سلسلہ چلتا ہے نعتوں کا، پھر اس کے بعد ایک مقرر ہوتے ہیں کوئی تقریر کرنے والے مقامی علماء میں، پھر اس کے بعد باہر کے ایک عالم دین آتے ہیں، پھر اس دن افطاری سحر کا بھی انتظام ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ 4 بجے تک چلتا ہے۔ تو بتاؤ عبادت کی رات میں آپ نے عبادت کب کیا؟ عبادت کب کیا آپ نے؟ اگر آپ نے تقریر کو عبادت کی نیت سے سنا تو بے شک یہ عبادت ہے، لیکن یہ متبرک راتیں صرف تقریریں سننے کے لیے تھوڑی ہے، کچھ اور کرنے کے لیے بھی ہے۔ اسی لیے تمہیدی گفتگو میں آپ سب لوگ ہاتھ کھڑا کر کے مجھ سے وعدہ کرو کہ جب بھی ہماری گفتگو ختم ہوگی دعا سے فارغ ہوں گے، جا کر تازہ وضو بنا کر آ کر کم سے کم آدھا گھنٹہ ہم سب عبادت کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، تو پھر آپ میں اپنی بات کو آگے جاری رکھوں گا۔ کچھ لوگوں کا آدھا ہی ہاتھ اٹھ رہا، 15 منٹ کی نیت ہو رہی، شاید کم سے کم آدھا گھنٹہ۔ جزاک اللہ۔ اچھا، عبادت کی رات میں علماء نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ پوری رات عبادت کرنا، یہ کہیں نہیں لکھا علماء نے، بلکہ ایک گنجائش اللہ پاک نے یہ دے رکھی ہے کہ اگر قسمت سے آج کی رات شب قدر ہے، اللہ کی تقدیر سے ہم نہیں جانتے اس کو، اگر شب قدر آج کی رات ہے اور آج کی رات میں آپ نے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ عبادت کر لی، آپ نے نوافل پڑھا، قرآن کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا، کچھ مراقبہ کیا، اپنا محاسبہ کیا، اللہ کے ساتھ میں آپ نے مناجات کی، دعائیں کی آپ نے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس رات میں عبادت کرتے ہیں فرشتے آ کر ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ وہاں میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جو لوگ آج کی رات پوری رات بھر عبادت کرتے ہیں، یہ میرے نبی نے نہیں فرمایا، مطلق اللہ کے نبی نے عبادت کے بارے میں فرمایا۔ تو اگر اس رات میں آدھا گھنٹہ بھی اگر ہم عبادت کر لیں اور اگر شب قدر ہو تو شب قدر میں عبادت کا ثواب ہمیں مل جائے گا۔ اسی لیے بہت دیر سے آپ قیمتی بیان سن رہے تھے، پتہ نہیں آپ نے نیت کی یا نہیں کی، اب کر لو نیت، اور نیت یہ کرو کہ اے اللہ، میں جو بیان سن رہا ہوں، آپ کی باتیں سن رہا ہوں، آپ کی رضا کے لیے سن رہا ہوں، سن کر عمل کرنے کی نیت سے سن رہا ہوں، میرے اس عمل سے آپ راضی ہو جائیے، کیونکہ میں بھی یہاں پر نیت کر کر بیٹھا ہوں کہ اے اللہ تیری رضا کے لیے بول رہا ہوں، آپ بھی نیت کر لیجیے۔ اور نیت کا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ میں اتنا گہرا ہے، رمضان میں 2 اعمال بڑے مشہور ہیں رمضان کے، ایک ہے دن کے عمل میں روزہ، اور دوسرے رات کے اعمال میں ہے تراویح اور تہجد، جسے قیام لیل کہا جاتا ہے۔ قیام لیل کا مطلب رات کی نمازیں۔ یہ 2 عمل رمضان کے مشہور عمل ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان 2 اعمال کے بارے میں بڑی عجیب لاجک بتائی۔ آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو بندہ رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ میں رکھے اور ثواب کی نیت سے رکھے۔ آپ نے صبح میں سحری کھائی، سحری کھانے کے بعد نیت نہیں کی آپ نے، روزہ ہو جائے گا آپ کا۔ کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا کہ اگر آپ روزہ رکھنا نہیں چاہتے تو سحر میں کیوں اٹھتے آپ نے الارم لگا کر سحر میں جاگنے کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، گھر والوں سے آپ نے کہا، دوستوں سے کہا کہ سحری میں جگا دینا، سحری کرنا ہے، تو یہ جو آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہے اس سے بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا۔
لیکن اس سے ہٹ کر میرے نبی ایک بات بتا رہے ہیں. وہ کیا؟ میرے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کو ایمان کے ساتھ میں روزہ رکھنا ہے. یعنی روزہ رکھنے کے موقع پر آپ کو یہ نیت کرنا ضروری ہے کہ اے اللہ آپ نے روزوں کو ایمان والوں پر فرض کیا. الحمدللہ آپ کی توفیق سے میں ایمان والا ہوں، آپ کے فرض کردہ روزے کو میں رکھنے جا رہا ہوں. اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی وہ احتساباً، ثواب کی نیت سے بھی رکھنا. وہاں آپ یہ نیت کرنا کہ اے اللہ آپ نے فرمایا کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور روزے کے بدلے میں بندے کو میں خود مل جاتا ہوں. یہ نیت کرنا بھی ضروری ہے. اگر یہ نیت کریں گے تو روزے کا فائدہ ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا. وہیں پر اللہ کے نبی نے رمضان کا جو دوسرا عمل ہے، تراویح کا عمل ہے، تہجد کا عمل ہے، قیام لیل کا عمل ہے، اس کے بارے میں بتایا. آپ تراویح تو پڑھ رہے ہیں لیکن تراویح کے اوپر آپ کی یہ دو نیتیں نہیں ہیں. ایک تو ایمان کی نیت کو آپ نے ایڈ نہیں کیا تراویح کے ساتھ میں، اور دوسرے ثواب کی نیت کو آپ نے شامل نہیں کیا، تو آپ کو اس تراویح کا پورا فائدہ نہیں ملنے والا. اسی لیے مسلمانوں کے پاس اسلام میں بنیاد نیت ہے. انما الاعمال بالنیات. اسلام میں اصل بنیاد کیا ہے؟ نیت ہے. علماء فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح آپ بٹی لے کر، تھیلی لے کر مارکیٹ جاتے ہیں ترکاری لانے کے لیے. تو بھائی مارکیٹ جانا، ترکاری لانا، یہ اپنے بیوی بچوں کے، بھائی بہنوں کے، والدین کے حقوق کو ادا کرنے کا ایک ذریعہ ہے. یہ بھی بڑی عبادت ہے یہ. لیکن گھر سے نکلتے وقت آپ یہ نیت کر کر نکلیں، بازار جا رہا ہوں، بیوی بچوں کی ذمہ داری میرے ذمہ ہے، ان کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے یہ ایکٹیویٹیز کرنے جا رہا ہوں. اور درمیان میں نیت یہ بھی کر لیں کہ راستے میں جتنے مسلمان بھائی ملیں گے ان کو سلام کروں گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ روزانہ 20 مسلمانوں کو سلام کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. تو میں اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کر گھر کے باہر آتا ہے، بازار جاتا ہے، تو اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہوتا ہے. وہ جا تو رہا ہے بازار ترکاری لانے کے لیے، لیکن ساتھ میں یہ نیت کر کر اگر جائے کہ میں نے آج فجر کی نماز پڑھی اور اپنے ساتھ اسلام کا جھنڈا لے کر میں نکل رہا ہوں تاکہ اسلام کا بول بالا ہو جائے. نکلتے وقت اس نے اپنی نیت میں یہ بھی شامل کر لیا کہ میرا اگر کوئی بیمار بھائی اگر مل گیا تو میں اس کی عیادت کروں گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق بتائے. اس میں سے ایک بیمار پڑ جائے تو عیادت کرنا بھی ہے، اس کو یہ بھی ثواب ملے گا عیادت کرنے کا. اور اگر وہ ساتھ میں جاتے جاتے یہ بھی نیت کر لے کہ اگر میرا کوئی مسلمان بھائی مجھے دعوت دے گا تو میں قبول کروں گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر مسلمان دعوت دے تو اسے قبول کرو. نبی کی سنت پر عمل کی اگر آدمی نیت کر کر نکلے گا اس کا الگ ثواب ملے گا. جاتے وقت اگر آدمی کے دل میں اگر آدمی یہ نیت بنا لے کہ راستے میں خالہ جان کا گھر پڑتا ہے، چاچا جان کا گھر پڑتا ہے، رشتہ داروں کا گھر پڑتا ہے، جاتے جاتے دروازہ کھٹکھٹا کر خیر خیریت پوچھ لوں گا، کیونکہ اسلام نے رشتہ داروں کے ساتھ میں صلہ رحمی کی تعلیم دی. اگر آدمی اس نیت کے ساتھ میں بازار جا رہا ہے مگر صلہ رحمی کی نیت کر کر بھی یہ نکل رہا ہے تو اس کا الگ ثواب ہے. اور ساتھ ہی ساتھ نکلتے وقت آدمی نے یہ بھی نیت کر لیا کہ راستے میں جتنے مسلمان بھائی ملیں گے میں ان کو دین کی ایک اچھی بات بتا دوں گا. گویا دعوت کی نیت، تبلیغ کی نیت کر کر بندہ نکل رہا ہے، تو جا تو رہا ہے سبزی لانے کے لیے مگر اس کی نیت کے اندر الگ الگ نیتیں ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ ایک کام کے لیے جانے کے باوجود کئی اعمال کے کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. اسلام میں میرے نبی نے جو فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے. دیکھیے آپ نیت کر کر جانے کا کتنا بڑا فائدہ ہوا. اسی لیے میرے بھائیوں
ہم بڑے بڑے کام کرتے ہیں مگر نیت نہیں کرتے۔ ایک چھوٹی مثال، ہم میں سے بہت سارے بھائی آئے دن صبح سے شام تک غریبوں کو صدقہ دیتے رہتے، لیکن صدقہ دینے کے موقع پر نیت نہیں کرتے ہم لوگ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقہ انسان کو بری موت سے مارتا ہے، صدقہ انسان کو بیماریوں سے بچاتا ہے، صدقہ انسان کو نقصان سے بچاتا ہے، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ 10 روپے آپ نے صدقہ کیا اور یہ 4 چیزوں کی اگر آپ نے نیت کر لی تو 10 روپے پر آپ کو یہ 4 چیزوں کا بدلہ ملنے والا ہے۔ اللہ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہونے والا ہے، بری موت سے بھی بچنے والے ہیں، نقصان سے بھی بچنے والے ہیں، حادثات کی موت سے بھی آپ بچنے والے ہیں، نیت کرنے کی بنیاد۔ آپ نے نیت نہیں کی، صدقہ تو ہو گیا، فائدہ پورا نہیں ملا۔ اسی لیے ہم مسلمانوں کو بہت سی چیزوں کے اندر اپنا دماغ بزنس مین رکھنا، ایک بزنس مین کے جیسا ہونا چاہیے۔ ابھی مفتی صاحب نے بتایا نا، بڑی پیاری بات بتائی صحابہ کرام کے بارے میں۔ 10 سال میں 27 جنگیں، بقیہ تجارت، بزنس۔ تو جو بزنس مین ہوتا ہے، تاجر جو ہوتا ہے نا، اس کا ایک ذہن کیا ہوتا ہے؟ شارٹ انویسٹمنٹ، کم سے کم انویسٹمنٹ کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ منافع کمانا ہے۔ اسلام کے اندر یہ جو نیت والی جو تھیوری ہے نا، یہ کم عمل کے اوپر زیادہ سے زیادہ ثواب لینے والی تھیوری ہے یہ اسلام۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسی لیے میں اپنا معمول بتا رہا ہوں، آپ بھی اپنی نیتوں میں اس کو شامل کر لیجئے۔ یہ غزہ کے اوپر آئے دن کیا ہو رہا ہے؟ غزہ کے اوپر آئے دن کیا ہو رہا ہے؟ کون بم برسا رہا ہے؟ روزانہ رات دن میں بھی یہ نیت کرتا ہوں کہ اے اللہ، اگر آپ مجھے بابائے آئٹم بم بناتے، اوپن ہامر بناتے اگر آپ مجھے، تو غزہ پر بم برسانے والوں کو صف ہستی سے مٹا دیتا میں۔ نیت کرنے میں کیا جانے والا ہے؟ نیت کرنے میں کیا جانے والا ہے؟ ارادے تو ہمارے بلند ہونے چاہیے، حوصلے بلند ہونے چاہیے ہمارے، نیت بڑی ہونی چاہیے ہماری۔ مانا کہ ہم بے بس ضرور ہیں، لیکن اتنے بھی بے بس نہیں ہیں کہ ہماری نیتوں کے اوپر کسی کا پہرا ہے۔ نیتیں آزاد ہیں ہماری۔ اسی لیے میرے بھائیوں، بات اصل میں چلی تھی تلاش شب قدر کو لے کر۔ اکثر لوگوں کو اعتراضات ہو رہے ہیں کہ یہ شب قدر کی راتوں میں تقریراں کیوں کرتے؟ صحیح بات ہے، اعتراض ہونا ہی چاہیے۔ اعتراض ہونا آپ کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ اگر آپ اعتراض نہیں کرتے تو ہم سمجھتے کہ آپ مر چکے ہیں۔ ہر اعتراض کا جواب بھی ہے۔ آج امت کو پہلے سے زیادہ جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے، امت کو پہلے سے زیادہ گیدر کرنے کی ضرورت ہے، امت کو پہلے سے زیادہ موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے قلوب کو نرم فرما دیتے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عام دنوں کے اندر اگر یہاں جلسہ رکھ دیا جائے، اتنے لوگوں کو جمع کرنے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا؟ رمضان میں لوگ علماء کرام کو سننے آ جاتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، ابھی حضرت مفتی صاحب نے اپنی تقریر کے اخیر میں کچھ اہم باتیں بتائی تھی۔ آج مسلمانوں کا حال ایسا ہے کہ اگر اہل حق علماء مسلمانوں کو جمع کر کر اس قسم کی محفلوں کو سجا کر کھرا دین اگر پیش نہیں کریں گے تو باطل ان کو لپک لینے والا ہے، باطل ان کو لپک لینے والا ہے۔ اور یہ بالکل طے شدہ بات ہے، اگر آپ مسلمانوں کو دین سنانے کے لیے جمع نہیں کریں گے تو یہ کہیں اور جائیں گے۔ اور میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، 1:15 کا وقت ہو رہا ہے، اسی میں بہت سارے ایسے بھی تھے ہوں گے جو اگر یہاں دین کی بات سننے کے لیے نہ آتے تو بستر پر اسکرین کو ہٹاتے رہتے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟
اگر رمضان کے ان مبارک دنوں میں علماء دن میں لوگوں کو درس قرآن کے نام پر، مسائل سکھانے کے نام پر، مختلف دینی باتوں کے نام پر اگر نہیں جوڑتے تو آج بھی یہ نوجوان IPL کا دیوانہ بنا ہوا ہے۔ مسجدوں میں بیٹھ کے دیکھ رہے کس کا کتنا اسکور ہوا، مسجدوں میں پیچھا نہیں چھوڑ رہا موبائل، مسجدوں میں پیچھا نہیں چھوٹ رہا ان چیزوں کا۔ تو زمانہ اتنا زیادہ اپڈیٹ ہو گیا، چیزیں لپک لی جاتی ہے۔ آج سے 23 سال پہلے میں 4 مہینے کی جماعت میں تھا، تو ایک تیلگو فلموں کے ایک ایکٹر تھے بہت مشہور، نام نہیں لوں گا ان کا۔ ان کے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، وہ مسلمان بن گئے، امریکہ میں منتقل ہو گئے۔ ملا پلی مرکز کے اندر ان کی تقریر تھی، مرکز کے اجتماع کے دن، تو ہم گئے تھے ان کی تقریر سننے، 2001 کی بات ہے۔ تو انہوں نے اپنی تقریر کے درمیان میں بتایا کہ عربوں کی ایک جماعت یورپ کے کسی ملک کو جا رہی تھی، ہوائی جہاز فضا کے اندر تھا، ہوائی جہاز کے اندر اعلان ہوا کہ آسمان میں طوفان چل رہا ہے اور ہمیں ایمرجنسی لینڈنگ کرنا پڑے گا۔ چنانچہ قریب میں جو ایئرپورٹ تھا، ایمرجنسی لینڈنگ وہاں پر ہو گئی۔ اب جیسا ہی لینڈنگ ہوئی تو وہ جو ایئر لائن تھی اس کی ذمہ داری تھی کہ سارے لوگوں کو قریبی ہوٹل میں منتقل کرنا، جب تک ماحول سازگار نہیں ہوگا تب تک آگے سفر جاری نہیں رکھ سکتے، جہاز ٹیک آف نہیں کر سکتا۔ تو چنانچہ قریب میں ایک ہوٹل تھی، اس ہوٹل کے اندر انہوں نے سارے لوگوں کو منتقل کر دیا۔ تو یہ جو عرب کی جو جماعت تھی ان کو بھی منتقل کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، امیر صاحب نے دروازہ کھولا تو وہ آنے والے آدمی نے کہا کہ صاحب آپ کے ساتھ میں کتنے لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اتنے لوگ ہیں ہمارے ساتھ میں، ہمارے ڈیلیگیشن میں، ہماری جماعت میں۔ تو اس نے کہا کہ صاحب آپ کو تو معلوم ہے یہ 5 اسٹار ہوٹل ہے اور یہاں پر ناچنا گانا، شراب، پب، زنا سب چلتا ہے یہاں پر۔ اگر آپ بولو تو آپ کے جتنے ساتھی ہیں اتنے لڑکیوں کا میں انتظام کر دوں گا آپ کے لیے، آج کی رات اچھی گزرے گی آپ کی۔ تو امیر صاحب فوری رونا شروع کر دیے، ساتھی جمع ہو گئے۔ وہ پریشان ہو گیا کہ بھائی میں نے ایسی کیا بات کہہ دی ان کو کہ امیر صاحب یہ صاحب رونے لگے۔ تو امیر صاحب کہنے لگے غلطی میری ہے، تو جب میرے پاس آیا تھا اگر میں تیرے سامنے ایمان کی دعوت دے دیتا تو تو مجھے زنا کی دعوت نہیں دیتا۔ میں نے دعوت دینے میں، پہل کرنے میں تھوڑا سا جھجک محسوس کی، تو نے مجھے زنا کے لیے، برائی کے لیے اپنی طرف بلا لیا۔ تو میرے دوستوں معاملہ ایسا ہی ہے، چاہے مانو یا نہ مانو۔ اگر آپ امت سے اچھے کام نہیں کروائیں گے تو یہ امت خود بخود برے کاموں کی طرف جائے گی، تیزی سے جائے گی اور جا رہی ہے۔ کیا سنجے نگر کے اندر اتنے مسلمان ہیں؟ عادل آباد کا یہ واحد محلہ ہے جہاں 100% مسلمان ہیں ماشاءاللہ، مگر کتنے لوگ آئے ماشاءاللہ، نوجوانوں نے کتنی محنت کی آج کے اس محفل کے لیے، اس اجلاس کے لیے۔ یہ امت کی فطرت ایسی ہے، یہ نفسیات ہے، لوگوں کے سائیکالوجی ہے یہ۔ اگر آپ لوگوں کو خیر کی طرف نہیں بلائیں گے تو لوگوں کی طبیعتیں بڑی تیزی کے ساتھ شر کی طرف چلے گی۔ اگر آپ لوگوں کو مسجد کے ماحول کی طرف نہیں بلائیں گے تو لوگ بڑی تیزی کے ساتھ دنیا کے غفلت والے ماحول کی طرف جائیں گے۔ اسی لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو اس ماحول سے قریب کیا جائے، اور اس وقت ہمارے ملک کے پورے علماء کی ایک ہی فکر ہے کہ لوگوں کو یہاں سے جوڑا جائے۔ دعوت و تبلیغ کے کام کا مقصد کیا ہے؟ اس کام کے مبارک مقصد میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ امت کے ہر طبقے کو مسجد کے روحانی ماحول سے جوڑا جائے، یہ مقصد ہے۔ بس ایک ہی مقصد ہے کہ ساری امت کے ہر طبقے کے لوگوں کو مسجد کے ماحول سے جوڑا جائے، اللہ والے ماحول سے جوڑا جائے۔ کیوں؟ اگر ہم ان کو مسجد کے ماحول سے نہیں جوڑیں گے تو پھر یہ لوگ کسی اور ماحول کا دل دادا بن جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے قادیانیوں کے بارے میں سنا، بیٹے چائے لے کے جاؤ، ماحول خراب ہو جائے گا۔ یکسوئی کے ساتھ سننا چاہیے دینی محفلوں میں۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، اس کو کیا ہو گیا کہ آپ کے یہ قریبی علاقے
یہ اٹنور جینور کے جو علاقے ہیں اور اس کے آگے چندرا پور تک کے جو علاقے ہیں، پہاڑ پٹی علاقے، ان علاقوں کے اندر قادیانیت 300 بستیوں کو گھیر لی تھی آ کے۔ آج سے چند سال پہلے، 15-20 سال پہلے، یہ جینور کے اوپر کے جو پٹی ہے نا، کیرا میری کے آگے کے جو علاقے ہیں، مرکل میٹا، پاٹن وغیرہ کے علاقے، چندرا پور تک، وہاں چھوٹی چھوٹی مسلمانوں کی 300 بستیاں، جہاں قادیانی آ کر اپنا ڈیرا ڈالے تھے۔ الحمدللہ مجلس تحفظ ختم نبوت نظام آباد وہاں گئی، یہ عاجز بھی اس کا ایک چھوٹا سا خادم ہے۔ وہاں پر مجلس تحفظ ختم نبوت کے نمائندوں نے اور علماء کرام نے کام کیا تو قادیانیت ماشاءاللہ 300 بستیوں سے ختم ہو گئے۔ جب وہاں کا جائزہ لیا گیا تو ان علاقوں کے اندر بہت ساری بستیوں میں قادیانیوں نے مسجد کے نام پر اپنے مرزاڑے بنائے تھے۔ قادیانی مسجد کے نام سے جو عمارت بناتے ہیں اسے مسجد نہیں کہا جاتا، اسے مرزاڑا کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے۔ تو وہاں بہت ساری بستیوں میں انہوں نے کیا کیا، مرزاڑے بنائے۔ تو پھر اس کے بعد ہمارے لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ہم وہاں جا کر پہلے مسجد نہیں بنائیں تو قادیانی آ کے اپنے مرزاڑے بنا دیے۔ اس لیے دعوت و تبلیغ کی یہ محنت رہی ہے کہ امت کو مسجد سے جوڑا جائے، کیونکہ یہ مساجد جو ہے ایمان کے پاور ہاؤس ہے۔ پوری بستی کے اندر جو ایمان خدائی جو فیصلے ہوتے ہیں یہیں سے سپلائی ہوتے ہیں، یہیں سے یہ ایمان کا پاور ہاؤس ہے، یہیں سے ایمان پورے محلے والوں کے درمیان میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے۔ اگر یہاں سے امت کا رشتہ ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا نا اپنی فضائل اعمال میں کہ موت کا فرشتہ جب آتا ہے کسی محلے میں کسی بندے کی روح نکالنے تو سب سے پہلے اس محلے کی مسجد کو جاتا ہے اور جا کر اس مسجد کے جو فرشتے انچارج ہیں ان سے پوچھتا ہے کہ آج مفتی عبد المعید شامزی صاحب کو اٹھانے آیا، مفتی عبد المعید شامزی صاحب تمہاری لسٹ میں تھے نہیں تھے، مسجد کو آتے تھے نہیں آتے تھے؟ اگر وہ لوگ بولے کہ بھائی اپنا پرانا کسٹمر ہے، یہ پرانے آدمی ہیں اپنے، تو پھر وہ موت کا فرشتہ آ کے مفتی صاحب کو محبت سے لے کے جاتا۔ لیکن اگر وہ یہ بول دیے مسجد کے انچارج فرشتے کمبخت آتا ہی نہیں تھا ادھر، تو پھر آزو بازی کی مسجدوں میں جا کے انکوائری کر لیتے وہ لوگ، وہاں سے بھی یہی رپورٹ ملی کہ مفتی صاحب تو آتے ہی نہیں تھے، تو پھر اس کے بعد آ کے لات مارتے ہوئے لے کے جاتے، پولیس والے لے کے جاتے نہیں پکڑ کے۔ کوئی عزت دار آدمی کے پاس پولیس والے عزت سے آتے، صاف صاف کہہ کر بات کرتے، کوئی اگر کرائم کر کر آ کے چھپ کے بیٹھ گیا ڈنڈے مارتے ہوئے اس کو لے کے جاتے۔ تو ہمارا جب آخری وقت آتا ہے تو ہماری روح کے اچھے یا برے انداز میں نکلنے کے فیصلے بھی یہیں سے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ موقع ہے امت کو مسجد سے جوڑنے کا، اسی لیے رمضان کی مبارک راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور یاد رکھیں ایک نقطہ یاد رکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے رمضان کو عبادتوں کا موسم بنایا۔ ہمارے نبی رمضان میں 3 کام زیادہ کرتے تھے جس میں ایک عبادتیں والے بھی تھے، بہت زیادہ عبادتیں رمضان میں ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ نے رمضان میں اجتماعی عمل صرف ایک رکھا۔ صبح سے شام تک ہم جو اعمال کرتے ہیں اس میں اجتماعی عمل صرف ایک ہے اور وہ ہے تراویح کی نماز۔ اجتماعی عمل کا مطلب جن میں سب کو مل کے کرنا ہے۔ اللہ نے پورے رمضان میں اجتماعی عمل ایک رکھا، خالی تراویح کی نماز، سارے لوگوں کو مل کے پڑھنا ہے، جو نہیں پڑھے گا وہ گنہگار ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے اعمال ہیں سب انفرادی ہے۔ روزہ آپ کو اپنا رکھنا ہے، قرآن آپ کو اپنی پڑھنی ہے، آپ کو صدقہ خیرات آپ کو اپنا نکالنا ہے، دعائیں آپ کو آپ کی کرنی ہے، دوسروں کی دعائیں آپ نہیں کر سکتے، دوسروں کا صدقہ آپ نہیں نکال سکتے، دوسروں کا روزہ آپ نہیں رکھ سکتے، دوسروں کی فرض نمازیں آپ نہیں پڑھ سکتے، دوسروں کی مناجات آپ کیسے کریں گے، دوسروں کا اعتکاف آپ کیسا بیٹھیں گے۔ ہاں، یہ سارے نیک اعمال کر کے اس کا ثواب کسی اور کو پہنچانا وہ الگ بات ہے۔ آپ نے 2 رکعت نفل نماز میں 2 پارے کی تلاوت کی،
اور یہ نیت کی کہ اللہ میں نے جو 2 پارے کی تلاوت کی اس کا ثواب آپ میرے مرحوم والدہ کو پہنچا دیجئے، میرے مرحوم والد صاحب کو پہنچا دیجئے۔ ثواب تو آپ پہنچا سکتے ہیں لیکن عمل تو آپ کو ہی کرنا پڑے گا۔ تو رمضان میں اللہ نے جتنے اعمال رکھے سارے انفرادی اعمال ہیں، انڈیویجول کرنے والے اعمال ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ رمضان میں اگر ہم انفرادی اعمال کریں گے تو یہ انفرادی اعمال کی برکت سے ہمیں اللہ سے محبت پیدا ہوگی، اللہ سے ہمارا تعلق بڑھے گا۔ ورنہ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ ہم صرف بیانات کے ذریعے، صرف تراویح کے ذریعے، 4 لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر کچھ سیکھنے سکھانے کے ذریعے اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا تو ایسا ہونا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے مگر مشکل ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ملتے ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا وقت ایکسپینڈ کرتا ہے، اپنا وقت دیتا ہے۔ دیکھو گورنمنٹ کی بہت ساری اسکیمات آتی ہے، گورنمنٹ کے کسی اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے آدمی کو چپل گھسنے پڑتے ہیں، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے آدمی کو، پورے پیپرز، پورے ڈاکومنٹس ریڈی کرنے پڑتے ہیں، اس کے لیے جو جو ڈاکومنٹس ریکوائرمنٹ ہے اس کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے گزیٹڈ آفیسرز کی سفارش ہونا ہے تو وہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد، آن لائن کرنے کے بعد پھر پولیٹیشنوں سے پیرویاں بھی کرنا پڑتا ہے، لیڈروں کے پاس جا کر صاحب ذرا آپ بول دیے تو میرا کام بن جاتا صاحب۔ یہ سارے کام آدمی کرتا ہے تب جا کر کسی آدمی کا ایک چھوٹا کام بنتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق پیدا کرنے میں، اللہ کی محبت پانے میں اگر ہم 4 لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کے کچھ کر لیے تو کیسے اللہ سے ہمارا تعلق پیدا ہوگا بتائیے؟ اسی لیے 4 لوگوں کو بٹھا کر اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کا طریقہ بتایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کنیکشن نہیں جوڑا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے اپنے تنہائیوں میں وقت دینا پڑے گا۔ آپ روزانہ جتنا وقت اللہ کے لیے نکالیں گے اللہ تعالیٰ اتنا آپ کے قریب جائیں گے، آئیں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال، آپ کے ایک دوست ہے، روزانہ وہ 5 منٹ آپ کے پاس آ کر ملاقات کر کر چلے جاتے ہیں۔ مارکیٹ میں آپ کی دکان ہے، جب بھی ان کا روزانہ آپ کی دکان کے سامنے سے گزر ہوتا ہے وہ آپ کے پاس آتے ہیں، خیر خیریت پوچھتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ 2 دن سے وہ آنا بند ہو گئے تو آپ کے دل میں خیال آتا کہ نہیں آتا کیا بات ہے بھائی، روزانہ آنے والے اب نہیں آئے، کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہے وہ، کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، یا کہیں ان کی طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی، کہیں کوئی واقعہ تو پیش نہیں آ گیا۔ 32 قسم کے خیال ہمارے دماغوں میں آتے ہیں۔ ایسے ہی معاملہ ہے کہ جب ہم تنہائیوں میں اللہ کو وقت دیتے ہیں، روزانہ وقت دیتے ہیں، کسی دن اگر ہم اپنی مصروفیت کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچاتے تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے ہمیں یاد فرماتے، وہاں سے اللہ تعالیٰ ہمیں یاد فرماتے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کا سب سے بہترین موسم رمضان کا موسم، نیکیوں کا موسم ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا مہینہ ہے یہ، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کا مہینہ۔ اسی لیے یہ جو 10 دن باقی رہ گئے ہیں، بقیہ 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ تنہائیوں کی عبادتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے جڑنے کی کوشش، ایک بات۔ اور دوسری بات، جب اتنے سارے نوجوان جمع ہیں، محلے کے اتنے ذی اثر ذمہ دار حضرات جمع ہیں، تو اب اس کے اوپر دیکھو ہمارے ملک کے حالات بہت سنگین ہو چکے۔ 2014 سے پہلے کا ہندوستان کچھ اور تھا، 2014 کے بعد کا ہندوستان کچھ اور ہے، اور 24 کے بعد کا ہندوستان کیا ہوگا اللہ ہی جانے۔ بس کبھی اس کو سوچ کر آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اس کے لیے ساری پلاننگ ہو چکی، منصوبے تیار ہو چکے، بس ٹریلر دکھایا جا رہا ہے، پوری فلم دکھانا باقی ہے۔ پورے ملک کے اندر نفرت کو اتنا گھولا گیا، 22 جنوری سے 2 دن پہلے آپ کہیں بھی چلے جائیے،
پورے محلے کے 200 400 800 مکانات پہ اگر کسی کے ٹیرس پر کھڑے ہو کر دیکھے، کسی کے چھت پر کھڑے ہو کر دیکھے تو 500 گھروں میں 2-4 گھر ایسے دکھتے تھے جس کے اوپر بھگوا جھنڈا لہراتا تھا۔ لیکن 22 جنوری کا ڈرامہ تیار ہوا۔ 22 جنوری کی فجر کی نماز کو جاتے ہوئے ہم نے دیکھا رات ایسی کیسی طاقتیں آ گئیں جو پورے شہر کے گھروں کو آئیڈینٹیفائی کر کے چلے گئی۔ جس گھر پر جے شری رام لکھا ہوا نہیں ہے وہ مسلمان کا گھر، باقیہ سب کے گھر کے اوپر سمبل لگ گیا، سب ایک خانے میں چلے گئے۔ اولئک حزب الشیطان، شیطانوں کی ایک پوری جماعت ایک جگہ جمع ہو گئی۔ اب یہ رحمانوں کی جماعت کا مسئلہ رہ گیا بس۔ گجرات میں جو رائٹس ہوئے تھے نا 2003 میں 2 میں، وہاں فسادات ہونے سے پہلے ان لوگوں نے اپنے اپنے گھروں پر اپنے جھنڈے لگائے تھے، اور جب فسادات ہوئے تو جس گھر پر جھنڈا نہیں ہے انہی گھروں کو جلایا گیا تھا۔ معلوم ہے آپ؟ بتاؤ آپ کتنا پلاننگ کے ساتھ پورے ملک کو زہریلا بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے دین کی نسبت پر مختلف ریاستوں کا میرا سفر ہوتا ہے، بڑے بڑے شہروں میں بھی جانا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں بھی جانا ہوتا ہے۔ ان 2-3 مہینوں کے درمیان میں میں نے دور ریاستوں کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کے جھوپڑ پٹیوں کے اوپر بھی جے شری رام لکھا ہوا دیکھا میں نے۔ اتنا زیادہ ماحول کو پولرائز کیا گیا، اتنا زیادہ ماحول کو نفرتی بنایا گیا۔ آپ کی لیڈرشپ کو جوڈیشیری ڈیتھ کے سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں، جیلوں کے اندر آپ کی لیڈرشپ کو ختم کیا جا رہا ہے، اور سامنے والے اس ہونے والے ظلم پر آواز اٹھانے کے بجائے مٹھائیاں کھلا رہے، پٹاخے پھوڑ رہے ہیں۔ آپ کی موت کے اوپر جشن منانے والوں کو تیار کر لیا گیا، اور آپ غزہ کے لوگوں کے حالات کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے اپنے ملک کے حالات غزہ کے حالات سے کچھ کم نہیں ہے، اور ابھی بھی اپنی قوم خواب غفلت میں سوئی ہوئی، جاگنے کا نام نہیں لے رہی۔ ابھی بھی ہمارے بچے، ہمارے نوجوان اللہ سے جڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ابھی بھی ہماری قوم کو ہوش نہیں آ رہا، کیا کرنا ہے ڈیسیشن نہیں لے سکے۔ ہماری قوم بیس لیس ہو چکی ہے اس وقت، کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کوئی ڈسپلن نہیں، کوئی منصوبہ بندی، کوئی پالیسی نہیں۔ اسلام نے سب سے پہلے ہمیں منصوبہ بندی دی تھی، پالیسی دی تھی کہ دنیا کا ہر کام کرو آخرت کو اچھی بنانے کی پالیسی کے ساتھ۔ اسلام نے سب سے زیادہ ہمیں ڈسپلن سکھایا تھا، روزانہ 5 نمازیں اپنے وقتوں پر پڑھو، چاہے طوفان آئے، بارش ہو جائے، گرمی سے آگ لگ جائے، کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ڈسپلن ختم، پالیسی ختم، اب بغیر کسی ڈسپلن کے زندگی گزر رہی۔ اور اب پچھلے چند سالوں سے فکر مند لوگ آواز لگا رہے، علماء آواز لگا رہے کہ اپنے ڈاکومنٹس درست کر لو، NRC آنے سے پہلے کر لو، کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمان یہ بول رہے ہیں ہاں اتنے لوگوں کو اٹھا کے اندر ڈالتے، اندر نہیں ڈالتے، آپ کے گھر کو جیل بنا دیتے، تو کیا کرتے بولیے؟ آپ گھر سے باہر نہیں آ سکتے۔ آپ اگر آپ کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا تو کیا کریں گے؟ آپ کتنے دن تک جیئیں گے؟ آپ گھر میں جو دانا پانی ہے آپ کے پاس، وہ فیوچر میں کیا ہوگا وہ بات کی بات ہے۔ وہ آج کیا کرنا ہے وہ تو کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے نا۔ ایک واقعہ قرآن مجید کے 20ویں پارے میں ایک سورہ ہے، سورہ قصص۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام بنی اسرائیل تھا، اور فرعون کی قوم کا نام قبطی قوم تھا۔
موسیٰ علیہ السلام باہر جا رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی، فرعون کی قوم کا آدمی، دونوں میں جھگڑا چل رہا تھا، اور فرعون کی قوم کا آدمی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے آدمی پر ظلم کر رہا تھا۔ تو یہ پیغمبر کی شان ہے کہ وہ ظلم کو برداشت نہیں کرتے، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، جا کر فرعون کے قوم کے آدمی کو سمجھایا کہ بھائی کیوں ستا رہا، اسے چھوڑ دینا۔ تو وہ تھوڑا سا ٹیمپر میں تھا وہ، کیونکہ فرعون کی قوم کا آدمی تھا نا، سارے وہی ٹیمپر والے ہیں، فرعون کے لوگ ہیں، ہاتھ میں پاور ہے، پیسہ ہے، منی ہے، پولیس ہے، سب ہے، ٹیمپر تو آنے والا ہے۔ وہی حال فرعون کی قوم کے آدمی کا تھا، سمجھنے تیار نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھا کے ایک بھیری مارے اس کو، جیسا ہی موسیٰ علیہ السلام نے فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ایک بھیری موسیٰ علیہ السلام نے ماری، اس کا فیصلہ ہو گیا اور وہ وہیں پر دم توڑ دیا۔ تو یہاں پر رک کر آپ ایک سبق کو لے کر چلیں۔ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو طاقتور دیکھنا پسند کرتے، تو ہمارے نوجوانوں کو ایسا مضبوط پنجے والا بننا چاہیے یا اناڑی بننا چاہیے؟ کیا حال ہے دیکھو نوجوانوں کی، آدھا انچ آنکھیں اندر چلے گئی نوجوانوں کی، کلوں میں سٹے پڑ گئے، سینے پوخل ہو گئے، آنکھیں اندر، کلوں میں سٹے، سینہ پوخل، ان کی صورت کیا بولوں۔ مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے نوجوانوں کے اوپر، یہ حالت ہے نوجوانوں کی، کھڑے ہو کے ہمارا نوجوان 20 رکعت تراویح نہیں پڑھ سکتا، یہ جوانی ہے، یہ 2 کلومیٹر بھاگ نہیں سکتے ہمارے نوجوان، آرمی پولیس ڈپارٹمنٹ کی جاب اپلائی نہیں کر رہے ہمارے بچے، کیونکہ فزیکل ٹیسٹ کے اندر کامیاب ہونے کی امید نہیں ہے بچوں کو۔ صبح کا وقت، جس وقت اللہ کی طرف سے صحت بڑھتی ہے، رزق دیا جاتا ہے، دیکھو قوم کے لوگوں کو، برادران وطن کو دیکھو، سارے کے سارے اسٹیڈیم بھرے ہوئے ہیں ان سے، روڈ بھرے ہوئے ہیں ان سے، جم بھرے ہوئے ہیں ان سے، ان کے بچوں سے فزیکل ایکٹیویٹیز کے اندر واکنگ کر رہے ہیں، جاکنگ کر رہے ہیں، بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں، والی بال کھیل رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، سب ایکٹیویٹیز، اور ہمارے بچے بستروں پہ سوئے ہوئے، رات میں 2 بجے 3 بجے سویا بیچارہ، موبائل پہ محنت کر کے تھکا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، کہاں سے صحت مند بنے گا؟ یاد رکھو اللہ تعالیٰ صحت مند مومن کو پسند فرماتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ کمزور مومن سے زیادہ اللہ تعالیٰ طاقتور مومن کو پسند کرتے، ایسی تو طاقت آنی چاہیے۔ کل ایک مرد مجاہد اللہ کو پیارا ہوا، شہادت کی موت ملی، مختار انصاری، پورے مئو کے اندر فسادات چل رہے تھے ہندو مسلم کے، اور سارا شہر آرمی سے بھرا ہوا تھا، ایک ٹائگر باہر آ گیا تو پورے کانکے وہاں چلے گئے۔ ہے کوئی آپ میں ایسا ایک نوجوان؟ مرد اصل میں ویسے ہوتے ہیں، اسی لیے شیروں کو پنجروں کے اندر رکھ کر کتے ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ ٹائگر ٹائگر ہے بھائی، ایمان والا ایک اللہ کا شیر ہے، اللہ کا شیر ہونا چاہیے اسے۔ سیدنا علی کو کیا لقب دیا میرے نبی نے؟ اسد اللہ الغالب، یہ اللہ تعالیٰ کا شیر ہے۔ کیسا شیر؟ دوسروں پہ بھاری پڑنے والا شیر۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایسے طاقتور، ایک بھیڑی مارا، سامنے والا دم توڑ دیا۔ کل کو میرے اوپر الزام نہیں لگانا، مول صاحب بھڑکاؤ بھاشن دے کے گئے، ایسی بھیڑیوں کی پریکٹس کرو، بولے کہ مارتے دم ٹوٹنا، نہیں 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 نہیں، خالی مار لیتے بیٹھیں گے، دوسرے کام نہیں ہے کرنے کے لیے۔ ملک و ملت کے لیے نوجوانوں کی طاقت، نوجوانوں کی توانائیوں کی ضرورت ہے۔ ملک و ملت کا وجود ان نوجوانوں سے بہرحال۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھیڑی ماری، دوسرے دن ساری فرعون کی انٹیلیجنس ایکٹیو ہو گئی، کس نے مارا کس نے مارا کس نے مارا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کس نے مارا۔ دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام پھر جا رہے تھے
وہی جو ان کی قوم کا آدمی کل لڑتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے بلایا تھا، آج پھر وہ ایک سے لڑتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام گئے اس کے پاس، جا کے اس کو سمجھانے کے لیے گئے کہ میاں کل تو اس سے لڑ رہا تھا، میں تیری مدد کرنے اس کو مارا تو وہ مر گیا، اور آج پھر تو اس کے قوم کے دوسرے آدمی سے لڑ رہا۔ وہ بول کے موسیٰ علیہ السلام ذرہ غصے سے اس کے طرف آگے بڑھے، فوری اس کی زبان سے نکل گیا، موسیٰ کل اس کو ایک بحیری میں ختم کرے، آج مجھے ختم کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے آدمی کی زبان سے یہ جملہ نکلا، نکلتے ہی فرعون کی قوم کا جو دوسرا آدمی تھا اس نے فوری کیچ کر لیا، اس کو معلوم ہو گیا کہ اچھا کل میری قوم کے آدمی کو جو مرڈر ہوا مارنے والے موسیٰ تھے۔ فوری اس نے جا کے فرعون کی پولیس کو انفارمیشن دے دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کی پولیس الرٹ ہو گئی، کہاں ہے موسیٰ، پکڑ کے لاؤ۔ اب پورے ملک کے اندر ایک تنہا موسیٰ علیہ السلام، فرعون کی قوم کے اندر ایک آدمی تھا جو اوپر سے تو کافر تھا لیکن دل سے مسلمان تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرعون کی قوم کا دوڑا ہوا آیا اور آ کر کیا کہا، قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ، اے موسیٰ فرعون کی جو انٹیلیجنس اور پولیس ہے نا، ان کی پلاننگ ہے کہ وہ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، تمہارے مرڈر کی پلاننگ چل رہی ہے اندر۔ فَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ، اے موسیٰ میں تمہاری ہمدردی کرتے ہوئے بول رہا ہوں کہ تم مصر کو چھوڑ کے کہیں باہر چلے جاؤ، میں تمہاری ہمدردی کر رہا ہوں، اپنی جان بچانے کے لیے نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کیا ہو رہا تھا؟ قتل کی پلاننگ چل رہی تھی۔ بولنے والا مخلص تھا، صحیح بات آ کر بول کے چلے گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو جان بچانے کے لیے مصر میں رہنے سے جان کو خطرہ تھا، جان بچانے کے لیے وطن چھوڑنا ضروری ہو گیا تھا۔ 3 چیزیں تھیں، آج ان 3 چیزوں کو ہم اپنے ملک کے حالات پر رکھیں۔ اس نے آ کر یہ کہا کہ موسیٰ تمہارے خلاف مرڈر کا پلان پکا بن چکا۔ آج ہمارے اندر کے لوگ بول رہے ہیں کہ اس ملک کے مسلمانوں کو ڈیٹینشن کیمپوں میں ڈالنے کا پلان پکا بن چکا۔ موسیٰ علیہ السلام کو آ کے بولنے والے نے کہا کہ میں تمہاری ہمدردی میں بول رہا ہوں، اور آج جتنے علماء، جتنے اکابر، جتنی جماعتیں، جتنی تنظیمیں لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ڈیٹینشن کیمپوں میں جانے سے اپنے آپ کو بچا لو، یہ سارے کے سارے ہمدردی میں بول رہے ہیں۔ اور تیسری بات، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان بچانے کے لیے مصر چھوڑنا ضروری ہو گیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے مدین کی طرف چلے گئے۔ ایسے ہی آج کے دور میں ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اپنا ایمان اور اپنی شہریت اور اپنی آئندہ نسلوں کو غلامی سے بچانے کے لیے اپنے آئی ڈی پروفز کو تیار کرنا ضروری ہے۔ جیسا موسیٰ علیہ السلام نے تقاضے پر عمل کر کر وطن کو چھوڑا، ویسا اس ملک کے مسلمانوں کو تقاضے پر عمل کر کر اپنے آئی ڈی پروفز کو درست کرنا ضروری ہو گیا۔ اسی لیے جیسا یہ جلسہ آپ نے برپا کیا، ماشاءاللہ باہر دیکھ بند پک رہے ہیں، شہر کا انتظام ہے۔ گزارش ہے نوجوانوں سے، مسجد کی کمیٹی سے، کل صبح سے مسجد کے اندر کاؤنٹر لگاؤ، 4 اپنے آپریٹر بچوں کو بٹھاؤ سسٹم دے کر، اور پورے محلے کا 1 2 4 ٹیمیں بناؤ نوجوانوں کی، ڈور ٹو ڈور سروے کرو، جس کے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ نہیں ہے لا کے بناؤ۔ اور یاد رکھو کہ آپ اس وقت آپ کے لیے سب سے بڑا جہاد آنے والے MP الیکشن کے اندر ووٹ دینا ہے فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف۔ اور آج کے دور کی سب سے بڑی نیکی ایک مسلمان کا ووٹر آئی ڈی بنانا اور ان کے آئی ڈی پروفز کو درست کروانا، یہ آج کے دور کی سب سے بڑی نیکی ہے۔ پیارے نوجوانوں سنو،
رمضان میں آپ لوگوں کو دعوتیں بھی دے رہے ہو، افطاری بھی کھلا رہے ہو، بیواؤں کو، یتیموں کو راشن کٹس بھی دے رہے ہوں گے، کپڑے بھی پہنا رہے ہوں گے، شادیوں میں، علاجوں میں آپ مدد کر رہے ہوں گے، بے شک بڑا نیک کام ہے، بہت مبارک۔ ان سارے کاموں سے بڑا کام مسلمانوں کے آئی ڈی پروفس کو درست کرنا، اور مسلمانوں کے آئی ڈی پروفس اللہ معاف کرے 10 آئی ڈی پروفس ہے، 10 جگہ 10 الگ الگ نام ہے۔ آدھار کارڈ پہ الگ نام ہے، راشن کارڈ پہ الگ نام ہے، ووٹر آئی ڈی پر الگ نام ہے، بینک اکاؤنٹ پہ الگ نام ہے، پین کارڈ کے اوپر الگ نام ہے، ہر جگہ ڈرائیونگ لائسنس کے اوپر الگ نام ہے، پاسپورٹ کے اندر الگ نام ہے، 10th میمو کے اوپر الگ نام ہے، ڈگری کے اوپر الگ نام ہے، ہر جگہ الگ الگ نام۔ کیسا ہوگا؟ آسام کے اندر جو فائنل لسٹ آئی تھی نا 18 لاکھ لوگوں کی، جن کے بارے میں یہ ڈکلیئر ہو گیا کہ یہ 18 لاکھ لوگ انڈین سٹیزن نہیں ہیں، وہ 18 لاکھ میں 11 لاکھ ہندو بھائی تھے، 7 لاکھ چلر مسلمان تھے، 6 لاکھ چلر، اور یہ وہ لوگ تھے جن کی کئی پیڑھیاں، صدیوں سے، 100 سال سے آسام میں زندگی جی رہے تھے، مگر ان کا نام لسٹ سے آؤٹ کیسے ہوا؟ ایسے ہی ہوا، اس کا نام آدھار کارڈ پہ ایم ڈی موئز، ووٹر آئی ڈی کے اوپر محمد موئز، 10th کے میمو کے اوپر MOHD موئز، پاسپورٹ کے اوپر موئز MD۔ اب یہ الگ الگ نام ہے۔ جب وہ آفیسرز کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ یہ پورے 5 کے 5 ڈاکومنٹس 5 الگ لوگوں کے ہیں، تمہارے اکیلے کے نہیں ہیں۔ اگر تمہارے اکیلے کے ہوتے تو سب جگہ ایک ہی ہونا تھا۔ یہاں تک کہ اس میں مسلمان اکثر محمد کو بعض لوگ ED اور بعض لوگ AD کے ذریعے سے لکھتے ہیں۔ ہزاروں لوگوں کا نام لسٹ سے گیا محمد کے نام میں AD اور ED کے اسپیلنگ مسٹیک کے فرق کی وجہ سے۔ تو بھائی گھما پھرا کے ایک بات تو یہی آئیں گی، سامنے والا اگر بدماشی کرنے پر آ گیا تو کیا کریں گے؟ وہ ایسا موقع آیا تو غزہ والوں کے جیسا سر پہ کفن بند لیں گے، ٹینشن مت لو انشاءاللہ، مگر اس کے لیے یہ تو کریں گے، پہلے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھیں گے۔ اسی لیے گزارش ہے اور ضرورت ہے اس وقت ہر محلے میں، ہر مسجد کے تحت ایسے کاؤنٹر لگا کر مسلمانوں کو ڈاکومنٹس کے اندر ان کے ناموں کے کریکشن کی کارروائی کروائی جائے، ووٹر آئی ڈی بنوائی جائے۔ بہت سارے نام جنہوں نے MLA الیکشن میں ووٹ ڈالا، اب لسٹ میں چیک کرو تو ان کا نام غائب ہے۔ اب MP الیکشن میں وہ نام ووٹ نہیں ڈال سکتے کیونکہ لسٹ سے نام غائب ہو گیا۔ ابھی بھی موقع ہے، فارم نمبر 6 اپلائی کرو، دوبارہ ری انٹری کراؤ اپنا نام۔ اسی لیے جو لوگ MLA الیکشن میں ووٹ ڈال دیے نا، اطمینان سے مت بیٹھو، ہمارا تو ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے، کارڈ آپ کے جیب میں ہے، آپ کے گھر میں ہے، مگر آپ کا نام لسٹ میں نہیں ہے، سلپ نہیں آئی تو آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے آپ۔ اور آئندہ جو الیکشن ہونے والا ہے وہ سروں کو گنے جانے والا الیکشن ہونے والا ہے۔ اسی لیے بڑے نازک مسئلے ہیں اور بڑی سخت ضرورت ہے۔ آج کے دور میں یہ بہت اہم کام ہے۔ شب قدر کے عنوان سے ہم لوگ یہاں پر جمع ہیں۔ آپ لوگوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ بیان کے بعد، دعا کے بعد آدھا گھنٹہ کم سے کم عبادت کریں گے، 1:15 ہو رہا ہے۔ اگر آپ عبادت کر لیں دعا کے بعد تو 2 بجے تک آپ عبادت سے فارغ ہو جائیں گے، پھر 1-2 گھنٹے آرام بھی کر لیجئے، 4 بجے آ کے سحری کر لیجئے، اور کل صبح سے اس کام پر لگ جائیے۔ ڈاکومنٹس کو درست کروا لیجئے، نہیں ہے تو بنوا لیجئے، ووٹر لسٹ کے اندر ناموں کو چیک کروا لیجئے، کریکشن ہے تو کریکشن کروا لیجئے۔ جو بچے بچیاں ہمارے 18 سال کے ہونے جا رہے ہیں ان کا نام لسٹ میں شامل کروا لیجئے، اور ہمارے محلے کے اندر جو لوگ مرحوم ہیں ان کا نام لسٹ سے آؤٹ کروائیے، یہ ضروری ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہر وارڈ کے اندر بہت سارے لوگوں کا نام، زندہ لوگوں کا نام لسٹ سے غائب ہو جاتا،
کل اپلائی کرے، لسٹ میں نام آ گیا، 4 دن کے بعد لسٹ سے نام غائب ہو گیا۔ تو ہم نے ایک BLO سے ہم نے پوچھا، جو بوتھ لیول آفیسر ہوتے ہیں، ہم نے ان سے پوچھا کہ صاحب بچے نیا اپلائی کرے، لسٹ میں نام آ گیا، پھر لسٹ سے آؤٹ کر دیے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحب اصل میں الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے ایک رولز ہے، رولز یہ ہے کہ ہر وارڈ کے اندر ایک لمٹ ہوتی ہے ووٹوں کی۔ مثال کے طور پر سنجے نگر وارڈ ہے، ایک مثال فار ایگزامپل، الیکشن کمشنر کی طرف سے لسٹ 1200 لوگ اس وارڈ سے ووٹر ہوں گے فار ایگزامپل، تو یہ جو بوتھ لیول آفیسر ہے نا، ان کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ 1200 سے جتنے بھی زیادہ آئے نام کٹ کر دینا۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، یا تو اوپر کے، اب 1250 ہو گئے، یا تو اوپر کے 50 کو اڑائیں گے، یا بیچ میں کے 50 کو اڑائیں گے، یا آخری کے 50 کو اڑائیں گے، 1200 کا فگر پورا کرنا ہے۔ اگر ہمارے سنجے نگر کے اندر 20 لوگ انتقال ہو گیا، وہ لوگوں کو نہیں معلوم، 30 ہمارے بچوں نے نئے ووٹر آئی ڈی بنائے، اب جب فائنل لسٹ تیار ہوئی 1200 کی، وہ 1200 کے اندر 20 مرحومین کا بھی نام ہے، تو یہ 20 مرحومین کے نام کی وجہ سے ان کی جگہ پر 20 زندہ لوگوں کے نام نہیں آ سکتے۔ آنے کے لیے پہلے وہ 20 کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا۔ جب 1118 کی لسٹ 1180 کی لسٹ وہ دیکھیں گے تو یہ نئے 20 لوگوں کو وہاں جگہ دیں گے۔ اسی لیے ووٹر لسٹ میں اپنے ناموں کو چیک کرنے میں، ناموں کو شامل کروانے میں ایک کام خاص طور پر ہم کو یہ بھی کرنا ہے کہ ہماری فیملیز میں، جان پہچان کے لوگوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں جتنے لوگ مرحومین ہیں، یاد سے جا کر ان کا نام ووٹر لسٹ سے کٹ کر دینا۔ اور بہت سارے لوگوں کے ڈبل ووٹ بھی ہے، ایک آدمی کے نام پہ 2 ووٹ ہے۔ ابھی حال تک میرے نام پہ 2 ووٹ تھے، ڈالنا ایک ہی 6 مگر ووٹ 2 آتے تھے، تو پھر ہم نے جا کے درخواست دے کے آؤٹ کرایا۔ اور ایک زبردست کامیڈی ابھی حال میں اخبار میں آیا، حیدرآباد کے اندر واقع مسلمانوں کی کرامت ماننا پڑتا صاحب، مسلمان آج بھی ایسی اپڈیٹ قوم ہے کہ دوسرے سوچ بھی نہیں سکتے، اور انہوں گیم بجا کے نکل جاتے۔ ابھی حال میں حیدرآباد کے بارے میں رپورٹ آئی، ایک گھر میں ایک آدمی کے نام پہ 200 ووٹاں ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر، ہے نہیں ہے کرامت، ایک آدمی کے نام پہ 200 ووٹ ہے۔ یہ الگ بات ہے فائدہ اپنے لوگوں کا ہو رہا، تو بہرحال وہ فائدہ سنجے نگر میں، عادل آباد میں ہونے والا نہیں ہے، اور نہ میرے کوروٹلا مٹپلی میں ہونے والا ہے۔ یہ بنیادی کام ہے، اور یہ ایسا کام ہے میرے بھائیوں، پیارے نوجوانوں، بڑے بزرگوں، عزیزوں، سن کے خاموش بیٹھنے کا کام نہیں ہے، کل صبح سے شروع کرنے کا کام۔ اگر آپ یہ کام کریں گے، میں نے بتایا آج کے دور کی یہ سب سے بڑی نیکی۔ ابھی حال میں جمعیت العلماء کے صدر صاحب کا بیان آیا، مسلمانوں اپنے آئی ڈی پروفس بنا لو، پانی سر سے زیادہ اونچا ہو چکا ہے۔ سامنے والے اتنے گھٹیا دماغ کے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کہاں جائیں گے؟ عدالت کو جائیں گے، وہاں بھی ان کے لوگ بیٹھے ہوئے، وہاں بھی ان بیٹھے ہوئے۔ اگر بولنے کے لیے بیٹھ جاؤں تو بات بہت آگے جائے گی۔ ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں، حیدرآباد کا ایک کتا ہے، 1.5 سال پہلے میرے نبی کے اوپر بھوکا تھا، معلوم نہ کتے کا نام؟ گیا تھا شب برات کے دن مہاراشٹر بمبئی، اس کے لوگوں کی گورنمنٹ ہے وہاں پر، شب برات میں جلوس نکال کے آگ لگانے کے لیے گیا تھا، اس کے لوگوں کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے اس کو پرمیشن نہیں دیا، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ آگ لگا کے لا اینڈ آرڈر کو خراب کرے گا۔ صحیح کیا غلط کیا گورنمنٹ نے؟ صحیح کیا نا؟ اس کے بعد سنو، بمبئی ہائی کورٹ نے باضابطہ اس کو پرمیشن دے دیا ریالی نکالنے کی،
تو جہاں پر آگ کو بجھانے کا کام کرنا تھا وہاں کئی لوگ موقع دے رہے جا کے تو آگ لگا بول رہے، یہ حال چل رہا۔ اسی لیے آپ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، پڑھے لکھے ہیں، پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو اکیلے میں ملو، سمجھاتا ہوں اچھی طریقے سے انشاءاللہ۔ بیان کرنے بلائے نا، کسی ایک دن اندر بیٹھنے کے لیے بلاؤ، سمجھاؤں گا انشاءاللہ، ایسا سمجھاؤں گا کہ پھر انشاءاللہ باتیں بہت ہو گئی، کام کرنا ہے، رمضان ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے، جتنے حالات ہیں ہمیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے ہے یہ سب حالات، اسی لیے ان حالات میں اللہ سے دور نہیں بھاگنا۔ پیارے نوجوانوں، موبائلوں کے چکر میں ایمان خراب نہیں کر لینا۔ ارے کیا ہے وہ موبائلوں پر IPL کے ذریعے، اور یہ IPL مینجمنٹ بھی جو ہے نا بڑے شاطر ہے بیٹے، پچھلے کئی سالوں سے IPL رمضان میں آ رہا ہے ہمارے نوجوانوں کے روزے خراب کرنے، تراویاں ختم کرانے، اور ہمارے بچے سمجھنے تیار نہیں۔ موبائل کے اوپر ناچنے گانے کے مجرے کے ایسے اپلیکیشنس آ رہے، بچے سمجھنے تیار نہیں۔ ایسے گیمز آ رہی، سمجھنے تیار نہیں۔ ارے گیم کھیلنا ہے تو آؤ، فٹ بال کھیلو، والی بال کھیلو، فزیکل کراٹے کرو، گھوڑے پالو، آ کے گھوڑ سواری کرو، جاؤ جا کے تیرو، سات نالا جاؤ، پانڈن کوڑا کی گنگا میں جاؤ، جا کے تیرو، صحت بناؤ۔ یہ کیا دماغی مریض بننے کے گیموں کو کیوں کھیل رہے ہو آپ؟ جس گیم کو کھیل کر آپ کا دماغ مردہ ہوتا ہو، کیا مزہ ہے ایسے گیم کو کھیلنے میں؟ 40 دن کی جماعت انشاءاللہ مسجد فاطمہ میں لاؤں گا، روزانہ سنجے نگر کے نوجوانوں کو لے کے، کوسا کٹا بولے مصعب، یہ جنید کٹا، کوسا نالا، امجد نالے پہ روزانہ فجر کے بعد نوجوانوں کو 6 کلومیٹر جاگنگ کرواؤں گا۔ چلو صحت بنانے کے کام کرو پیارو، کہاں اپنی صحتوں کو برباد کر رہے ہو؟ دماغی پیشنٹ بن رہے بچے ہمارے، موبائل اسکرین دیکھ۔ میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے بازو میں موبائل رکھ کر اگر سوتا ہے، موبائل سے جو ریڈیشن ریلیز ہوتے ہیں آدمی کو نیند کی حالت میں ہارٹ اٹیک کا بیمار بنا سکتے ہیں، نیند کی حالت میں ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ ہاتھ میں 24 گھنٹے موبائل ہے، نیورو پرابلم ہوں گے، آگے چل کر رگوں کا کینسر ہوگا، بچے پاگل ہو جا رہے ہیں، ماں باپ کی نہیں سن رہے بچے۔ ابھی چند مہینوں پہلے رنگا ریڈی میں باپ نے بچے کو نصیحت کی کہ بیٹا یہ کام مت کر، موبائل مت دیکھ، بیٹے نے سوتے ہوئے باپ کا گلا کاٹ دیا، ختم کر دیا اسے۔ ذہنی باغی بن رہے بچے یہ موبائلوں کے چکر میں۔ اسی لیے باتیں بہت ہیں، درد بہت ہے، مسائل بہت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے بڑے بزرگ بھی نوجوانوں کی سرپرستی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صحیح بات ہے کہ بچے اب کسی کی نہیں سن رہی، بغاوت آ گئی بچوں میں۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب اقصا اباہ وعقا امہ وادنا صدیقہ، قیامت کے قریب بچے باپ کے نافرمان ہوں گے، ماں کی گستاخی کریں گے، دوستوں سے پکے ہوں گے، دوست اچھا دکھے گا ماں باپ برے دکھیں گے، وہی زمانہ چل رہا ہے۔ اسی لیے ماں باپ شروع میں ہی دیکھ لینا، بچے بری صحبتوں میں جا رہی پہلے ہی کنٹرول کر دینا، جب یہ دوستی پکی ہو جاتی نا تو پھر ماں باپ کو بھی چھوڑا دیتی ہے دوست۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی رو رہے بچے تو موبائل پکڑا دے رہی، بہادری سمجھ رہی، نادانی ہے وہ، بہادری نہیں ہے وہ، پاگل پن ہے ماں باپ کا۔ آج کے معصوم بچے ماں کی ممتا سے محروم ہیں۔ پہلی مائیں بچوں کو گودوں میں لے کر لوریاں دے کر سلاتی تھی،
بچوں کو اپنے چھاتی سے سینے سے لگاتی تھی، آج کی ماں موبائل میں گانے لگا کر گیم لگا کر بچے کو پکڑا دیتی۔ بچے پیاسے ہیں محبت کے، اسی لیے امریکہ میں دیکھو ہر 4 دن ایک واقعہ آتے رہتا ہے اخباروں میں۔ 6 سال کا بچہ، امریکہ میں گن کلچر ہے، سب کو اجازت ہے وہاں پر گن رکھنے کی، وہاں کوئی بھی گورنمنٹ آئے گن کلچر نہیں بند کر سکتے، ہر آدمی گن رکھ سکتا ہے وہاں پر۔ 6 سال کے بچے گن لے کے جا کے ٹیچر کو مار رہا ہے، کلاس میٹوں کو مار رہا، ختم کر۔ معصوم بچے جن کے ہاتھوں میں کھلونے ہونا چاہیے تھا، دوسروں کے قاتل بن رہے، کیوں؟ وہ معاشرہ ماں باپ کی محبتوں کا پیاسا ہے، ماں باپ کی ممتا نہیں ملی اس معاشرے کو، تو 6 سال کے بچے خون خوار بھیڑیے بن گئے۔ آج وہی بھیڑیا پن ہمارے بچوں کو بھی ہم سکھا رہے ہیں۔ اسی لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے، یہی بچے جو بڑھاپے کی ہماری سب سے بڑی پراپرٹی ہے، بڑھاپے میں ہمیں سہارا دینے والا ہے، یہ بچے کہیں کل ہم کو خون کے آنسو رلانے والے نہ بنے، آج ہی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں سمجھداری دکھاؤ، حالات اللہ اکبر، جتنا بولنا تھا بول دیا بھائی، اب اس سے زیادہ اوپنلی نہیں بول سکتے، جتنا بولا ہوں اس سے ہزاروں گنا ماحول بگڑا ہوا ہے۔ اسی لیے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرو کہ آئندہ اگر وہ زندہ بھی رہا تو اپنے ایمان کو بچا کر زندہ رہے۔ اچھے لوگ ایمان کو کھو دے رہے، بڑی بڑی پوسٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، شرک کے اندر مبتلا ہے، ایمان کی حیثیت نہیں معلوم بیچاروں کو۔ کیا فائدہ اگر ہمارے بچے بھی اتنے بڑے بن گئے اور ان کے ہاتھ سے ان کا ایمان چلا گیا؟ یہ تو کوئلے کی دلالی میں ہاتھ کالے سے زیادہ بدترین معاملہ ہو گیا۔ اسی لیے آج کے دور میں اپنے بچوں کو ایک طرف ایمانی اعتبار سے اور دوسری طرف جسمانی اعتبار سے مضبوط بنانا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ساری امت محمدیہ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔